عام طور پہ چادر ڈالنے کا میرا رواج نہیں ہے، عادت نہیں ہے، لیکن آج چمکتی ہوئی چادر میرے کاندھے پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 14 سال کے پہلی بار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عالم دین آل رسول سے ملاقات ہوئی۔ ان کا گھر مدینہ شریف میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے۔ پہلی ملاقات تھی، دوران ملاقات روڈ پر ہی ملاقات ہوئی، سر راہ، اور بس 5 منٹ کی گفتگو میں ہی اللہ کا کرم ہوا، ان کی طرف سے عنایت ہوئی، انہوں نے اپنے کاندھے سے چادر اتار کے میرے کاندھے پر رکھ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد تو ایسا محسوس ہوا کہ میں 10 دن رکا ہوں تو 10 دن میں 1 دن نہیں پہنچ پایا میں وقت پر مسجد نبی شریف، ورنہ 2-2 ڈھائی 3-3 گھنٹے بیٹھ کر حضرت سے شرف ملاقات حاصل ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ جبہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، سادہ سا جبہ پہنتا ہوں میں، آج جبہ بھی الگ ہے، چمکیلا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ وہ مجھے ٹوک دیا، وہ بولے حضرت آج تو الگ ہی دکھ رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا یہ بھی کرم ہے۔ میں ناگپور گیا تھا تو وہاں ایک سید صاحب نے اپنی طرف سے یہ مجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ان کے کپڑے کی بہت بڑی دکان ہے، انہوں نے کہا حضرت کپڑا آپ پسند کریں گے بنوا کے میں دوں گا۔ سبحان۔ تو ان کی طرف سے کہا یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ میں 5 روزہ محرم میں گیا تھا ابھی، تو یہ میں نے مدینہ شریف میں پہلی بار پہنا سبحان اور اللہ۔ اب یہاں آ کے پہنا ہے۔ اللہ پاک سیدوں کی نسبتیں ہمارے سینوں میں سلامت رکھے، ان کی آمین محبتیں سلامت اللہم رکھے۔ آمین۔ میں چند منٹ کے لیے حاضر ہوں اور بہترین خطاب آپ کو سننا ہے، تو میں زیادہ درمیان میں حائل نہیں رہوں گا۔ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ 22 ویڈیو نہ بنائیں، میں نے اس کو رہنے، ہاں چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ 22 ہے نا جی ہاں، 22 جمادی الاخری۔ یہ تاریخ، آج کی تاریخ کوئی خاص دن ہے؟ آج نہیں، کیا دن ہے؟ زور سے بولیں، ارے آج کوئی خاص دن ہے؟ جی کیا ہے؟ ہاں، حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، پوری کائنات میں تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے جو افضل و اعلیٰ ہے، آج اسی کا عرس پاک ہے، سبحان اللہ۔ جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان۔ ہر جمعے میں جس کا ذکر ہوتا ہے تو خطبے میں نبی کے بعد اگر سب سے پہلے کسی کا ذکر ہوتا ہے تو ابو بکر کا ہوتا ہے، پھر عمر کا ہوتا ہے، پھر عثمان غنی کا ہوتا ہے، پھر مولا کائنات کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو میں بڑی تیزی کے ساتھ آج ایک بات اور بتا دوں، اصل میں بچے بہت شور شرابہ باہر کر رہے ہیں، افراتفری کا ماحول ہے، جلسے کا ماحول آج لگ نہیں رہا ہے مجھے جس طریقے سے پچھلی سال جلسہ تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، پچھلی سال بھی جلسہ تھا، ان جلسوں کے بمقابل آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی گہما گہمی ہے، افراتفری ہے، تو یہ تھوڑا ماحول سازی کریں کمیٹی والے، اور جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے نا وہ آگے بڑھ جائیں، آگے کی کرسیاں بھر لیں۔ گرمی کا موسم تو ہے نہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، تو انشاءاللہ گرمی بنے گی تو بیٹھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ تو میں اسی مناسبت سے ذکر کروں گا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے یہ جلسہ ہے۔ سرکار کی سیرت پاک کو پڑھنے والا، بولنے والا، سنانے والا، سننے والا یہ بخوبی جانتا ہے کہ سرکار کی مکمل سیرت سے، اور اگر ابو بکر کا نام ہٹا لیا جائے تو سرکار کی سیرت کا 70% حصہ کم ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق جو حدیثیں، جو سرکار کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، قدم قدم پر اگر کوئی ساتھ تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جلوت میں خلوت میں تنہائی میں، راز و نیاز کے معاملات میں، مقامات میں اگر کوئی ساتھ تھا تو خدا کی قسم 16 سال کی عمر شریف سے آخر وقت تک اگر کوئی نظر آتا ہے تو اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ پوری سیرت پاک پڑھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں میں مجھے سردار بنایا ہے، اور انبیاء اور رسولوں کے علاوہ جتنے ہیں انسان اس میں میرے ابو بکر کو سردار بنایا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ اس وقت جو دور چل رہا ہے رافضیت کا، بہت تیزی سے ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں نا بڑی تیزی سے رافضیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ابھی،
समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन बाहर निकल चुके होंगे, वो अहले सुन्नत व जमात के खेमे से बाहर निकल चुके होंगे, वो दायरे कुफ्र में दाखिल हो चुके होंगे। ये ऐसा नाजुक वक्त है कि हमें समझने की जरूरत है। जैसे ही फेसबुक खोलते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जाकिरीन आ जाते हैं, हुसैन का जिक्र करते हैं, अच्छा लगता है कीजिए, हसन का जिक्र करते हैं, अच्छा लगता है कीजिए, फातिमा ज़हरा का जिक्र करते हैं, अच्छा लगता है कीजिए, अली का जिक्र करते हैं, अच्छा लगता है कीजिए, इमाम जाफर, इमाम सादिक, इमाम बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन, इमाम हसन, ये जितने भी सादाते किराम हैं, अहले बैत हैं, इनका जिक्र करते हैं। हमने कहा करिए हमारे साथ होकर, लेकिन खुदा की कसम अबू बकर को गाली मत दीजिए, उमर को गाली मत दीजिए। आप सुनेंगे तो हैरत करेंगे, आप सुनिएगा मत। मैं मुस्तकिल 1.5-2 साल से सुन रहा हूं उनको, और किताबें उनकी मुस्तकिल पढ़ रहा हूं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली देने वालों में सरे फहरिस्त अगर किसी का नाम आता है तो इन शियों का, राफिजियों का नाम आता है। ये कहते हैं कि ईमान में तबर्रा दाखिल है। तबर्रा का मतलब गाली देना। किसको गाली देना? अली के दुश्मनों को गाली देना। अहले सुन्नत में आला हजरत का मानने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं जो अली को गाली दे। कोई है नहीं। हाँ, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने घुट्टी में पिला दी अली की मोहब्बत। ये कहते हैं अबू बकर को गाली देना, अली की मोहब्बत, उमर को गाली देना। वो एक शायर ने अपने 4 मिसरों में एक बात कही जिसका मफहूम ये था, वो कहता है जाकिर, फिर नोट उड़ाए जाते हैं उस पर, वाह वाह चलता है। वो कहता है कि मैंने मौलवी अब्दुल कुद्दूस से पूछा भाई बकरा लाए हो, ये तो बड़ा दुबला है। तो बोला कि भाई है 1 लाख का, भले ही दुबला है, बकरा है, अबू बकरा है। अब अंदाजा लगाओ सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम मेरे आका से पूछे। सहाबी रसूल अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे चल रहे हैं, सिद्दीक अकबर पीछे हैं। सरकार मेरे आका ने अबू दरदा को तंबीह फरमाए, अबू दरदा रुको, जानते हो किसके आगे चल रहे हो? ये मेरे आका कह रहे हैं, किसके आगे चल रहे हो? ये अबू बकर हैं, खैरुन नास, लोगों में अंबिया और रसूल के बाद अगर किसी का बड़ा मर्तबा है, कोई सबसे अफजल है, कोई सबसे आला है, कोई सबसे बेहतर है, तो मेरा ये अबू बकर है। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम इनसे आगे चल रहे हो। और फरमाया कि सूरज गुरूब नहीं हुआ, तुलू नहीं हुआ किसी शख्स पर कि जो अबू बकर से अफजल हो। कोई अफजल नहीं है सिवाय नबियों के, सिवाय रसूलों के। ये खुद मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमा दिया है। और अगर आगे चलें तो देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के हवाले से अगर मैं अबू बकर को बयान करूं तो खुदा की कसम मैं दावा कर रहा हूं फजर की अजान करवा दूंगा, लेकिन अबू बकर का जिक्र मुकम्मल नहीं होगा। मौलाए कायनात से मोहब्बत तो फिर अबू बकर को गालियां, उमर फारूक आजम को गालियां। पूछो हजरत मौलाए कायनात से, आपके एक साहिबजादे मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु, आप समझ रहे हैं? आपने और थका हारा मांदा हो, सोया नहीं हो सही करके, तो नींद भी बहुत है, अभी दवा खा गया है, बुखार बहुत तेज है मुझे, सर में दर्द है, बुखार। मैं सोच रहा तो सो जाऊंगा जल्दी जाके, लेकिन इस हिसाब की वजह से मुझे बैठना पड़ेगा, तो वादा कर लिया था, मैं इसलिए हाजिर हो गया हूँ। तो आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू हो रही है। हाँ, तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने सहाबाएं हमारे सर के ताज, कुछ अकीदा पढ़ लो, सब हमारे सर के ताज। लेकिन जहां तक मामला अबू बकर का है तो अबू बकर सारे उम्मत में सबसे बोले सबसे अफजल है। मौलाए कायनात के एक साहिबजादे मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अब्बा हुजूर रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन? खैरुन नास, कौन है लोगों में बेहतर? नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत। साहब क़िबला तशरीफ ले आए, मैं हजरत की तकरीर सुननी है। सुभान, बस मैं माहौल साजी के लिए थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया। तशरीफ, इजाजत इजाजत हुजूर, इजाजत। बैठे, चंद मिनट की बड़ी तेजी से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, हजरत को सुनना है आज हमें। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, अब्बा हुजूर रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? मौलाए कायनात फरमाते हैं, रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कायनात में अबू बकर है। सुभान अल्लाह। फिर कौन है? मौलाए कायनात फरमाते फिर उमर है, उमर फारूक आज़म। ये जो तरतीब है खिलाफत की, पूछे अली से, अली खुद बताते हैं
کائنات خود فرماتے ہیں ایک مقام پر، ایک صحابی ہے تابعی غالباً جحیفہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ علی ذرا یہ بتائیے، اچھا انہوں نے آ کے کہا یا خیر الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر آپ پر سلام ہو، تو آپ نے فرمایا ٹھہرو بیٹھ جاؤ، شاید تمہیں خبر نہیں، افسوس ہے اتنی بڑی بات کی خبر نہیں تم کو۔ فرماتے ہیں اگر سب سے افضل انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پلٹ کر کہ سنو، کوئی مومن ایسا نہیں جس کے دل میں میری محبت ہو اور ابو بکر و عمر کے لیے نفرت ہو، ایسا کوئی مومن نہیں جس کے دل میں میری محبت ہو اور عمر فاروق اعظم اور ابو بکر کی نفرت ہو، یہ دونوں مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن کے دل میں محبت علی بھی ہو اور عداوت ابو بکر و عمر بھی ہو، ایسا کوئی مومن کا دل نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اسی لیے تو ہم بمانگے دوحل کہتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو ماننے والا شخص، مسلک کے اعلیٰ حضرت کی پاسداری کرنے والا شخص کبھی بھی سیدنا صدیق کی افضلیت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ سیدنا صدیق اکبر کو افضل مانے گا، بے شک بے شک، فاروق اعظم کو افضل مانے گا، عثمان غنی کو افضل مانے گا، مولا کائنات کو افضل مانے گا۔ یہ ترتیب اجماع کے مطابق، بے شک۔ اگر اس کے برخلاف کوئی جاتا ہے تو سمجھ جائیے گمراہی کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ آؤ مولا کائنات سے پھر پوچھتے ہیں، اے علی ذرا بتائیں، اگر کوئی آپ سے افضل بتا دے ابو بکر کو تو کیا کریں گے؟ فرماتے اگر کوئی مجھ کو ابو بکر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے 80 کوڑے مرواؤں گا۔ اللہ، پوری روایت کا مجموعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، خلاصہ 80 کوڑے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم سے بھی یہ روایت ملتی ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آ کے کہتا ہے آپ سب سے بہتر ہیں لوگوں میں، رسول اللہ کی بات سب سے بہتر ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، کیا تو نے رسول اللہ کو دیکھا؟ وہ کہتا میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ فرماتے خدا کی قسم تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا اور مجھے تو نے پھر افضل کہا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ پھر کہتے کیا تو نے ابو بکر کو دیکھا؟ تو وہ کہتا میں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا۔ فرمایا خدا کی قسم اگر تو ابو بکر کو تو نے دیکھ لیا ہوتا پھر مجھے افضل کہتا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ یہ عمر فاروق اعظم سے بھی مروی روایت ہے اور مولا کائنات سے بھی مروی ہے۔ پتہ یہ چلا ہمیں صحابہ نے بھی یہ درس دیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق اور حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے پوچھ لیں آپ تھوڑا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چل پڑی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر کا ذکر چل پڑا، پوچھنے والوں نے کچھ پوچھا تو آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، تو ذکر کرتے کرتے آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ سنو، میں نے اپنے ابا امام باقر سے سنا ہے اور میرے ابا نے اپنے ابا امام زین العابدین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے ابا امام حسین سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے ابا مولا کائنات علی مرتضیٰ سے سنا ہے۔ اور علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میرے جد امجد کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے، کیا سنا ہے کہ یہ سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا سوائے ابو بکر کے کہ دنیا میں کوئی افضل ہو سے، ایسا کوئی بندہ نہیں گزرا ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد جس پر یہ سورج طلوع ہوا ہو۔ اور پھر آگے جملہ سنا ہے تاریخ کا ایک مسکت جملہ لوگوں کے لیے، دشمنوں کو خاموش کرنے والا جملہ اور مومنوں کو کہ ایمان کو تازگی بخشنے والا جملہ۔ فرماتے خدا کی قسم اگر میں یہ بات کہنے میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ کرائے، مجھے میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اے پروردگار عالم اگر میری شفیع حشر ہو، میرا کوئی شفیع ہو تو اے میرے مولا صدیق اکبر میری شفاعت کر۔ سوچو تو ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے اگر جام پلائے جائیں تو صدیاں گزر جائیں گے۔ میرے آقا نے صاف طور پہ فرمایا میں نے سب کے احسانات چکتا کر دیے ہیں۔ میں روایتوں کا مجموعہ سنا رہا ہوں، خلاصہ سنا رہا ہوں، تفصیل میں جاؤں گا بہت وقت لگے گا، حضرت کی تقریر میں سنیے کیا فرماتے آقا میں نے سب کے احسانات کا چکتا کر دیا، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں، سب کے بدلے دے دیے میں نے سوائے ابو بکر کے۔
سوائے ابو بکر کے، ان کا بدلہ میدان قیامت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ بہت ساری احادیث کریمہ، احادیث صحیح، احادیث نبویہ ہیں۔ آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی نے فائدہ پہنچایا ہے تو ابو بکر کی ذات ہے، اور کیوں نہ ہو یار، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیں، اے ابو بکر تم نے پوری زندگی گزاری ہے، تمہارا زاویہ فکر کیا ہے؟ اگر ہم تم سے کچھ سیکھنا چاہیں تو کیا سیکھیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جواب دیں گے، مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو اتنا سیکھو کہ سینے میں جتنی زندگی میں تمہاری سانسیں ہیں ہر سانس میں نبی کی محبت شامل ہونا چاہیے۔ اگر عشق مصطفیٰ کے بغیر تمہاری کوئی سانس نکلتی ہے تو وہ سانس صدیق اکبر کے زاویے میں نہیں آتی۔ سیدنا صدیق اکبر سے آقا نے پوچھا تھا، ایک مقام ایسا بھی حضرت مولا کائنات فرماتے بڑے بڑے بہادر سب ہیں، بڑے بڑے بہادر گزرے، لیکن جب صدیق اکبر کا معاملہ آتا ہے تو مولا کائنات فرماتے کہ میدان بدر میں ہم نے دیکھا جب سائبان لگا دیا گیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے تو بات یہ آئی کہ یہاں پر کون آئے، کون کھڑا ہو یہاں پر تلوار لے کر سرکار کے ساتھ جو دشمنوں کے تیروں کو اپنے پشت پر لے مقابلہ کرے، سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو، کوئی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرما رہا ہے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی آگے بڑھا ہے تلوار سوتا ہوا، ہم نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر تھے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صحابی حضرت مولا کائنات فرماتے، اے میرے ساتھیوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، آل فرعون میں ایک بندہ تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس کا ایک عمل، اس کی ایک نیکی، صدیق اکبر کی ایک نیکی اور اس کی سینکڑوں نیکیاں، صدیق اکبر کی نیکیاں اس کی ہزاروں نیکیوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ کیوں وجہ کیا ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ جب کعبے کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مارنے جا رہے ہیں تو آپ سامنے آ گئے، کوئی سامنے نہیں آیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ سرکار کی طرف آئے، بچائے، دفاع کرے، لیکن صدیق اکبر آگے بڑھ گئے، انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا اور پٹائی بھی کھائی، مار بھی کھائی۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو مارا، چوتوں سے مارا، آپ کا منہ پورا زخمی کر دیا، غشی طاری ہو گئی، ہوش میں آئے ہیں، ایک روایت کے مطابق 2 یا 3 دن کے بعد ہوش میں آئے، اور جب ہوش میں آئے آنکھیں کھلی، پانی مانگتا ہے مانگنے والا، دوا مانگتا ہے مانگنے والا، درد ہوتا ہے، آہ کرتا ہے، لیکن قربان جائے صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ پر، جب آنکھ کھلتی ہے ماں سامنے ہے، پوچھنے والا پوچھے، کچھ بھی پوچھا کرے، لیکن صدیق اکبر سے پوچھو تم نے کیا پوچھا ہے تو یہی پوچھتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ قربان جائیں صدیق اکبر کے عشق پر، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں ماں کو لے کے پہنچ جاتے، طویل واقعہ خلاصہ، پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں، ماں بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، اور جب دونوں ہیں سامنے، صدیق اکبر کے لیے سرکار کھڑے ہو گئے، سرکار نے چہرے کا بوسہ لیا، پھر پوچھا حال کیسا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں اچھا ہوں، آپ میری ماں کے لیے دعا فرمائیے۔ باتیں کرتے کرتے ماں سو گئی تھی، ماں سو گئی تھی، ماں کو نیند آ گئی، سو گئی، اور جب سو گئی ادھر باتیں چل رہی تھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میری ماں ایمان لے آئے، میری ماں ایمان لے آئے۔ آقا کریم نے دستے دعا دراز کر دی، خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ادھر دعا کرنا تھا ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے، مورخین نے لکھا ادھر دعا کی اور ادھر وہ نیند میں تھی ماں، اور نیند میں کلمہ پڑھ رہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر عشق کے تذکرے کی جائے تو وقت لگے گا، میں چونکہ حائل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، سید صاحب قبلہ کی تقریر سنیے، پھر انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو گھنٹوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کی جو تقاضے ہیں، ضروریات دین کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اب صحابہ کے مراتب کو سمجھیے، کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی تم سے سرزد نہ ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا، بڑا خسارہ ہے، ایمان کھاتوں سے نکل جائے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو ان اصحاب کرام کی، اہل بیت اطہار کی عزتیں کیجیے، علماء کی عزتیں کیجیے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلک آپ کو دیا ہے، جو مشرب آپ کو دیا ہے، جو مشن آپ کو دیا ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں اور سب سے محبت کریں، خاص کر اصحاب کرام سے زبان درازی نہ ہو جائے، اہل بیت اطہار سے زبان درازی نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھیے۔
کی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے میں گفتگو کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق سے فیضیاب فرمائے, عشق کا صدقہ عطا فرمائے, اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر حلاوت ہمیں بھی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.